بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے بند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ ناظرین، جس سیاق و سباق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے ایمان کے دعوے داروں کے سامنے رب کائنات نے ایک ترازو نصب کر دی ہے، ایک کسوٹی ہمارے سامنے رکھ دی ہے جس میں ناپ تول کر، ہم جانچ پرکھ کر ہر مرد اور عورت اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کا دعوی ایمان فی الواقع ایک حقیقت ہے یا محض ایک دعویٰ ہے جو بلا ثبوت نو کے زبان تک محدود ہے۔ ایک طرف دنیا کی ساری محبتوں اور تعلقات کو جمع کر دیا گیا اور دوسری طرف اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل و کردار کی روشنی میں جائزہ لے کر دیکھے کہ علائق دنیاوی کی محبت کا پلڑا باری ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پلڑا باری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کو بھولے ہوئے ہیں، جن کو نہ فرائض کی فکر ہے نہ ہی حلال و حرام کی تمیز۔ ان کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ کمانے اور کھانے اور خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ فاسقانہ رویہ ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ناظرین، اگر انسان ہدایت سے محروم ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کے لیے نعمت نہیں، عذاب الہی۔ نعمت ہدایت کے بغیر دنیا کی بادشاہت بھی ظلم اور زیادتی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اولاد اور والدین ایک دوسرے کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، خاندانی نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ہدایت سے محروم انسان مال و دولت کو شراب و زنا اور عیاشیوں پر خرچ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ہدایت سے محروم جن کے پاس مال و اسباب کی کمی ہو، وہ چوریوں اور ڈاکے اور جھوٹ اور خیانت اور رشوت اور سود جیسے حرام ذرائع سے مال جمع کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ نعمت ہدایت سے محروم انسانوں کا معاشرہ صرف حقوق اللہ ہی کو پامال نہیں کرتا، وہ حقوق العباد کی شناخت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حلال و حرام اور محرم اور غیر محرم کی تمیز تک ختم ہو جاتی ہے۔ تب اللہ ایسے فاسقوں کے دلوں پر کفر اور نفاق کی مور لگا دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اور کھلا دیوالیہ قرار دیا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ ناظرین، آئیے اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پلڑا باری ہے یا دنیا کی محبت کا۔ صحیح بخاری کی 2 احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں اور اپنے مال و دولت سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ناظرین، اس محبت کو جانچنے اور پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور دین کا مطالبہ ہو اور دوسری طرف خواہش نفس اور معاشرے کے رسم و رواج یا بدعت اور خلاف سنت روایات ہوں، تو اس موقع پر ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ ہی ثابت کرے گا کہ میں مومن ہوں یا فاسق، میرا ایمان نو کے زبان تک محدود ہے یا میں عملاً بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میرے فاسق یا مومن ہونے کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں، میں خود کر سکتا ہوں، اور روزانہ کئی مرتبہ یہ ترازو میرے سامنے آتی ہے جس میں تول کر میں اپنے ایمان کا وزن دیکھ سکتا ہوں، دیکھ سکتی ہوں۔ مال و دولت اور منصب کے حصول کے لیے میں حلال و حرام میں تمیز کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچتا ہوں، یا خواہشات کے غلبے اور بیوی بچوں کی محبت میں حرام و حلال جمع کرتا ہوں کہ خوب عیش و عشرت کر سکیں۔ یہ بھی اپنے ایمان کو جانچنے کی ایک کسوٹی ہے۔ صحابہ کرام کی طرح اگر دین و ایمان اس سب سے قیمتی متاع ہے تو پھر دین و ایمان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے
دنیا کی ساری محبتیں اور آسائشیں قربان کر دینا ہی نفع کا سودا ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام نے مکہ میں رشتے، ناطے، مال و اسباب بلکہ اللہ کے گھر کی محبت کو بھی قربان کر دیا اور دین کی حفاظت کے لیے کبھی حبشہ کی طرف اور کبھی مدینہ کی طرف ہجرت کی، بے شمار مسلمان اسلامی ممالک میں وسیع اور حلال رزق کما رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ اپنے دین پر کاربند ہیں؟ دین کے لیے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتے ہیں، کیا ان کی حاضری 5 وقت مسجد میں ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ بے شمار مسلمان حل من مزید کی پیاس بجھانے اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کے لیے مغربی ممالک کی طرف دوڑ رہے ہیں، بلکہ دوسرے عزیزوں اور دوستوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی بھرپور تبلیغ کرتے ہیں۔ شاید وہ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوں۔ جہاں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، بعض جگہوں پر مساجد کوسوں دور ہوتی ہیں، بچے تعلیم انہی ملکوں کے تعلیمی اداروں سے حاصل کرتے ہیں جہاں اکثر دہریت اور بے دینی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں بچے بے دین اور دہریے نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ بعض مسلمان غیر ملکوں میں شراب اور دیگر حرام اشیاء کی نقل و حمل اور خرید و فروخت کے ذریعے حرام مال کما کر خوش اور مطمئن ہیں۔ پوچھا گیا آپ جو گوشت اپنے جنرل سٹور پر فروخت کرتے ہیں وہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ جواب میں فرمایا گیا یہاں غیر ملکوں میں حرام حلال کا کوئی تصور نہیں ہے، تمام جانور جھٹکے سے کاٹے جاتے ہیں اور وہی گوشت ہم فروخت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کمال کے مسلمان ہیں، حرام اشیاء کی خرید و فروخت سے مال جمع کرتے ہیں، پھر اس حرام مال سے بکرے اور مرغیاں خرید کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں۔ یعنی حرام مال سے جو چیز خریدی جاتی ہے اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیا جائے تو وہ بالکل حلال اور طیب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام اشیاء کی خرید و فروخت اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے، لیکن شاید ان کی شریعت میں لچک ہے، اس لیے کہ یہ ہماری طرح نہیں بلکہ روشن خیال اور کھلے ذہن کے مسلمان ہیں۔ یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔